یہ پہلی صورت صورت الفیل ہے، اس میں 5 آیتیں، 1 رکوع ہے، مکی صورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اگر ہم نظر ڈالتے ہیں اور تقریباً 6 مہینے، روایت کے مطابق 6 مہینے پہلے دیکھتے ہیں، تو ہم کو یہ صورت کیا پس منظر اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور جس وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ صورت ایک ہے اور اس طریقے کی بہت ساری صورتیں، بہت ساری آیتیں ہیں کہ بغیر اس کا پس منظر جانے آیت سمجھ میں نہیں آ سکتی، کسی بھی حال میں نہیں سمجھ میں آ سکتی۔ سب سے پہلے اس صورت کا اگر ہم نام ہی لے لیں، صورت الفیل، فیل کہتے ہیں عربی میں ہاتھی کو۔ ہاتھی کا قرآن کی ایک صورت کا نام رکھ دینا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ جبھی ہم کو سمجھ میں آئے گا جب ہم قرآن کی جو صورت ہے اس کا پس منظر اور اس کا شان نزول ہمیں معلوم ہوگا۔ تو اس میں ہاتھی کا تذکرہ، اور عرب میں ہاتھی لوگ تصور نہیں کرتے تھے۔ جو اس سے پہلے درس ہوا صورت الغاشیہ کا، اس میں فلا ينظرون الى الابل کیف خلقت کی تفسیر میں ہم نے بتایا تھا کہ وہاں جو سب سے بڑا جانور سمجھا جاتا تھا وہ اونٹ سمجھا جاتا تھا۔ ان کے رگ و پے میں اونٹ داخل تھا، ان کے آگے پیچھے جو نظر آتا تھا وہ پہاڑ نظر آتے تھے، وہ اوپر دیکھتے تھے تو آسمان نظر آتا تھا، نیچے دیکھتے تھے تو زمین، اگل بغل پہاڑ جس پہ سواری کر رہے ہیں اونٹ۔ لہٰذا ان 4 چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے صورت الغاشیہ میں فرمایا اور ان کو کہا کہ بھئی ان چیزوں میں غور کرو، کس نے پیدا کی؟ اونٹوں کو دیکھو جس پہ سواری کرتے ہو، زمین کو دیکھو اللہ نے بچھا دیا، آسمان کو دیکھو بلند کر دیا، پہاڑوں کو دیکھو جما دیا۔ تو اس میں غور کرو، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت اور عظمت سمجھ میں آتی ہے۔ لہٰذا ہاتھی کا جو مسئلہ تھا مکے میں، تو یہ ایک عجیب چیز تھی، لوگ اس کا تصور نہیں کرتے تھے۔ مسئلہ یہاں پہ یہ ہوا کہ یمن ایک جگہ ہے اور یمن کے اندر دارالسلطنت تھا جس کا نام صنعاء تھا۔ وہاں ایک بادشاہ مسلط ہوا جس کا نام ابرہہ بتایا گیا۔ وہ صلیبی تھا، عیسائی تھا، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ کثرت سے جاتے ہیں مکہ، اور مکے کے اندر یہ جو کعبۃ اللہ ہے اس کی خدمت کی ذمہ داری عبد المطلب اور ان کے خاندان والوں کی تھی، بنی ہاشم کی تھی۔ یہ لوگ خدمت جو کرتے تھے، اس خدمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان بنی ہاشم اور عبد المطلب کے خاندان والوں کی عزت پوری دنیا میں بڑھا دی تھی۔ لوگ ان کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، ڈاکو چور ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ لہٰذا بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی، اور سارا سمجھ لیجیے تجارتی کا جو مین مغز ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں تھا۔ تجارتی سفر ان کے یہاں سے ہوتے تھے، اس سے جو ٹیکس وصول کرتے تھے اور اپنا تجارت کیا کرتے تھے، جاتے تھے، سردیوں میں بھی سفر کرتے تھے بزنس کا اور گرمیوں میں بھی سفر کرتے تھے۔ عام طور سے جو لوگ اور تھے بزنس کرنے والے وہ صرف ایک سفر کرتے تھے، یا تو سردی میں یا تو گرمی میں، لیکن اللہ نے ان کو ایسی فراوانی دی تھی کہ دونوں سفر کرتے تھے، دونوں موسم میں سفر کیا کرتے تھے، اور ان کو کسی چیز کا ڈر بھی نہیں تھا۔ تیسری چیز یہ کہ سب کے سب اس میں تجارت والے تھے، تاجر تھے، بزنس مین تھے، کوئی اس میں کھیتی باڑی کرنے والا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے ان کو قریشیوں کو نوازا تھا۔ تو یہ چیزیں وہ دیکھ رہا تھا، یمن میں بیٹھا ہوا حاکم تھا ابرہہ، وہ دیکھ رہا تھا، اس کو یہ چیزیں گوارا نہیں ہو رہی تھی کہ کثرت سے لوگ مکہ المکرمہ جا رہے ہیں، وہاں تجارت بھی مضبوط ہے، وہاں لوگ عبادت کرنے بھی جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کی اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو لوگوں کی توجہات کو اپنی طرف لانے کے لیے اور اپنے یمن کو، اپنے جو ہے صنعاء جیسی جگہ کو دارالسلطنت بنانے کے لیے، یہ مرکز بنانے کے لیے، مکہ جو تھا یہ مرکز بن چکا تھا، مرکزیت حیثیت حاصل تھی، مرکزیت کی حیثیت اس کو حاصل تھی۔ لہذا اس نے سوچا کہ یمن کو کس طریقے سے جو ہے مرکز بنایا جائے۔ تو اس نے کام یہ کیا کہ ایک صلیبی کہہ سکتے ہیں چرچ بنوائی، یا اپنی عبادت خانہ اپنے طور پر اس نے بنوایا، اور یہ کہا کہ اب جو مکہ مکرمہ جاتے ہیں وہ سب پلٹ کر کے یہاں آئیں گے۔ جو بھیڑ مکہ جاتی ہے، کعبۃ اللہ جاتی ہے، وہاں جو تجارت کرتے ہیں، وہاں جو بزنس پرپس سے جاتے ہیں، وہاں جو عبادت کے لیے جاتے ہیں، وہ سب یہاں آئیں گے، اور یہ جو ہم نے عبادت گھر بنا دیا ہے، عبادت خانہ بنا دیا ہے، یہاں آ کر کے سب لوگ طواف کریں، یہاں آ کر کے لوگ عبادت کریں، یہاں آ کر کے سب لوگ جو کچھ کرنا ہے یہاں آ کر کے کریں۔ لہٰذا عبد المطلب کے خاندان میں، جناب عبد المطلب کے خاندان اور بنی ہاشم کے خاندان میں، ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر غیور لوگ تھے، ان کے اندر کب سے سالوں سے وہ عزت کرتے چلے آ رہے تھے، مسجد کی خدمت کرتے چلے آ رہے تھے، صفائی ستھرائی ذمہ داری، تمام چیزیں ذمہ داری سنبھالے ہوئے تھے۔ لہٰذا ان کے اندر یہ بات جب انہوں نے سنی اور ان تک یہ بات پہنچی کہ ایک عبادت خانہ بنوا رہا ہے، ایک کوئی جگہ بنوا رہا ہے صلیبی، خاص طور سے چرچ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو وہاں جا کر کے اب کہہ رہا ہے کہ وہاں جا کر کے عبادت کی جائے، تو ان لوگوں کے دل میں اس کا کھٹکا ہوا اور ان لوگوں کے دل پہ یہ بات مناسب نہیں گزری، ان لوگوں کو اس چیز کا احساس ہوا۔ لہذا جیسے ہی وہ ان کے قبیلے کے، قریش کے قبیلوں میں سے 2 لوگ اٹھے اور اپنے اپنے قبیلے سے نکلے اور وہاں یمن گئے، صنعاء کے اندر گئے، جو اس نے عبادت خانہ بنوایا تھا، وہاں جا کر کے ایک روایت کے مطابق وہاں جا کر کے گندگی ڈال دی، غلاظت ڈال دی، اور بعض جگہ لکھا ہے کہ وہاں آگ لگانے کی کوشش کی، لیکن بہرحال یہ زیادہ مشہور ہے کہ وہاں غلاظت کر دی، غلاظت وہاں پھیلا دی اس کے مین گیٹ کے سامنے۔ جب یہ خبر پہنچی ابرہہ کو،
ابرہہ کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ طیش میں آ گیا کہ ہم نے اس لیے بنوایا تھا کہ لوگ یہاں آ کر کے اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، اس کی عظمت کو سلام کریں، اور یہ حال یہ ہے کہ وہاں سے آ کر کے اتنی جرت ہو گئی کہ حاکم نے جو بنوایا اس گھر کے آگے جا کے غلاظت پھیلا دی۔ اس کا غصہ آیا، اس نے پورا لشکر تیار کیا، تقریباً 60,000 کا لشکر تیار کیا اور ہاتھی تیار کیا، ہاتھی سے سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ اب ہاتھی ہم نے بتایا کہ ایک نئی چیز تھی عرب والوں کے لیے، لہٰذا اگر صرف ہاتھی لے جاتے تو یہ بھی اگر ان کے اندر اللہ پر بھروسہ کامل نہ ہوتا قریشیوں کے اندر اور بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم کے اندر، تو حال یہ تھا کہ یہ لوگ بھی ڈر جاتے، روب پڑ جاتا ان کے اوپر ہاتھیوں کا صرف، کیونکہ ہاتھی نئی چیز تھی وہاں۔ پرانی چیز اگر کوئی ہوتی ہے آدمی اس سے مانوس ہوتا ہے، ہاتھی سے مانوس نہیں تھے، ہاتھی سے لگاؤ نہیں تھا، ہاتھی سے انسیت نہیں تھی، تو یہ چیز ان کے اندر تھی۔ 60,000 کا لشکر لے کر کے پہنچتے ہیں اور دھیرے دھیرے بڑھتے ہیں۔ مکے سے قریب ایک جگہ ہے جس کو مقام مغمز اور مقام مغمزہ دونوں لفظ نام لیے گئے ہیں، وہاں جا کر پڑاؤ ڈالا، اور تپاک سے جہاں پہ پڑاؤ ڈالا مکے کے قریب، اسی کے ملا ہوا ایک جگہ، اسی سے ملی ہوئی ایک جگہ ایسی تھی جو چراگاہ تھی قریشیوں کی۔ مکے کے لوگ وہاں اپنے جانوروں کو، بکریوں کو، اونٹوں کو چرایا کرتے تھے، تو وہاں عبد المطلب کے بھی 200 تقریباً اونٹ وہاں چل رہے تھے، اور بھی لوگوں کے چل رہے تھے۔ جب یہ ابرہہ کو پتہ چلا کہ جہاں پہ ہم نے پڑاؤ ڈالا ہے تھوڑی دور پہ چراگاہ ہے، وہاں پہ اونٹ چل رہے ہیں، لہٰذا اس نے آرڈر دیا اپنے جو ہے فوجیوں کو، جا کر کے جو ہے سارے اونٹ ہکا لاؤ۔ سارے اونٹ ہکا کر کے جتنی بکریاں اونٹ تھے سب اپنے خیموں میں باندھ لیے۔ یہ بات پتہ چلی جناب عبد المطلب کو، ان کو جب پتہ چلا کہ میرے اونٹ ہکا کر کے لے گئے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ جو لوگ وہاں پہ ان کے خاندان کے دوسرے لوگ تھے، ان کے قبیلے کے لوگ تھے، قبیلے والوں سے کہا کہ آپ لوگ جو ہے پہاڑ کی طرف چلے جائیے، دور دراز علاقے میں چلے جائیے، اور ہم جا کر کے بات کرتے ہیں۔ جناب عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے وہ خوبصورتی دی تھی، وہ وجاہت دی تھی، وہ ان کا قد و قامت ایسی اللہ نے دی تھی کہ جیسے ہی ابرہہ کے سامنے جناب عبد المطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آئے، تو حال یہ ہوا کہ ابرہہ روب میں پڑ گیا، اس کے اندر روب طاری ہو گیا اور متاثر ہوا ان سے، اور عزت کے مارے کھڑا ہو گیا، ان کی عزت کرنے کے لیے۔ بہرحال ان کو آیا گیا، ظاہر سی بات ہے کہ شاہی دربار تھا، اس میں آئے، ان کو قریب کیا، قریب بٹھایا، جناب عبد المطلب کو بڑی عزت کر رہا تھا، لیکن جناب عبد المطلب نے جو جملہ کہا وہ اس کو اچھا نہیں لگا۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ میرے 200 اونٹ آپ کے قبضے میں چلے گئے ہیں، لہٰذا ہم وہ واپس لینے آئے ہیں، ہم وہ 200 اونٹ واپس لینے آئے ہیں۔ تو وہ ابرہہ کہنے لگا کہ ہم کو ابھی تک کہ میرے اندر آپ کی بڑی عزت تھی، آپ کا چہرہ دیکھ کر کے، آپ کا جو ہے قد و قامت دیکھ کر کے، آپ کا اندر جو ایک روب کی صفت ہے وہ دیکھ کر کے ہم بڑے متاثر ہوئے تھے، لیکن آپ اونٹ کی بات کرنے آ کر کے، ہم آئے ہیں اس نیت سے کہ کعبۃ اللہ کو اٹھا دیں گے، کیونکہ آپ کے 2 بندے آ کر کے میرے یہاں غلاظت پھیلا کے گئے، ہم اس نیت سے آئے کہ کعبۃ اللہ کو آ کر کے نعوذ باللہ اٹھا دیں گے، اور آپ کعبۃ اللہ کی بات نہ کر کے، حالانکہ آپ متولی ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ خدمت کرتے ہیں اس گھر کی، کعبۃ اللہ کی، بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کو کعبۃ اللہ کی فکر نہیں ہے، اپنے اونٹوں کی فکر ہے، اور آپ اونٹ کی آپ نے جیسی ہم سے سوال کیا، لہٰذا آپ کی عزت میری نظر میں گر گئی ہے، گھٹ گئی ہے۔ تو عبد المطلب نے اس وقت جو جملہ ارشاد فرمایا وہ حال یہ تھا کہ اس وقت بھی کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن کسی بت کا نام انہوں نے نہیں لیا، نام لیا تو اللہ کا لیا۔ کہنے لگے ان للبیت ربا یحمی، کہ بیت اللہ کا ایک رب ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا، ہم کو اللہ تعالیٰ نے ان اونٹوں کا مالک بنایا ہے، لہٰذا ہم ان اونٹ کا سوال کرنے آپ سے آئے ہیں، اگر آپ بیت اللہ کو اٹھانے آئے ہیں بالکل جائیے، اس پہ میری ملکیت نہیں ہے، اس پر میری ملکیت نہیں، مسجدوں پر کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، کوئی کسی سے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بھائی مسجد ہم نے وقف کی تھی، ہمارے ابا نے وقف کی تھی، لہٰذا آپ میرے مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ جائیے دوسری مسجد، نہیں کہہ سکتے، اجازت نہیں۔ قرآن پاک صاف کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں صرف اللہ کی، اور یہاں اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا نام نہیں لیا جائے۔ لہٰذا عبد المطلب، جناب عبد المطلب نے یہی کہا کہ اس پر میری ملکیت نہیں ہے، مسجد کا مالک ہم نہیں، ہم اونٹ کے مالک ہیں، ہم اونٹ کا سوال آپ سے کرنا ہے، ہم کو اونٹ واپس کر دیجئے۔ بیت اللہ کا رب اللہ ہے، اللہ سمجھے، آپ سمجھیے، اللہ سے آپ لڑ سکتے ہیں، جائیے لڑیے جا کر کے، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ لہٰذا ان کو جو ہے اونٹ لوٹا دیے گئے، وہ گئے اور کعبۃ اللہ کے پاس جاتے ہیں، خاندان کے کچھ لوگ بچے تھے، کعبۃ اللہ کے پاس جاتے ہیں، اس کا دروازہ پکڑ کر کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہم انما المرء یمنع رحالہ فامنع رحالک، اے اللہ ہر آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، آپ بھی اپنے گھر کی حفاظت کر لیجئے اور ہماری مدد فرمائیے، ان جو صلیبی آئے ہیں آپ کی عبادت کرنے والوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اور کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے، لہٰذا آپ ہماری مدد فرمائیے۔ ایسے دعا کی، اور دعا کر کے یہ بھی اپنے خاندان کو لے کر کے پہاڑ پر چڑھ گئے اور یہ کہنے لگے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ جب یہ گئے، جیسے ہی انہوں نے یہاں پہ جملہ کہا کہ ان للبیت ربا یحمیہ، کہ کعبۃ اللہ کا ایک رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، یہ جملہ گویا کہ کہنا تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت ادھر مشین شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی گویا کہ ایک مشین شروع ہو جاتی ہے اور قدرت اپنا کام شروع کرتی ہے۔
جس ہاتھی پر سوار ہو کر کے آئے تھے وہ ہاتھی بیٹھے ہوئے تھے. جب ان کو بڑھایا گیا کہ چلو کعبۃ اللہ کی طرف تو ہاتھی اٹھنے کو تیار نہیں تھے, ہاتھی بڑھنے کو تیار نہیں تھے. اللہ کی طرف سے تھا, ہر ایک چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے, ہر ایک چیز اللہ کے حکم کی محتاج. ہم کو لگتا ہے کہ مچھر اڑ رہا ہے لیکن اللہ کے حکم سے اڑ رہا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہوا چل رہی تو دھول اڑ رہی ہے, اللہ کے حکم سے ہوا چل رہی ہے اس لیے دھول اڑ رہی ہے. ایک ایک سوکھا ہوا پتا اللہ کے حکم سے ہلتا ہے, لہٰذا ایک ایک چیز اللہ کی قدرت میں ہے. تو ہاتھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں. ہاتھیوں کا جب رخ دوسری طرف کیا گیا چلنے لگے, اس طرف کیا گیا چلنے لگے, پیچھے کیا گیا چلنے لگے. کعبۃ اللہ کی طرف کیا گیا چلنے کو تیار نہیں. خیر بڑی جد و جہد کے بعد چلے نہیں چلے, خود آگے بڑھے, کوشش کی آگے بڑھنے کی. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک جھنڈ بھیجا, پرندوں کا جھنڈ بھیجا, اور پرندوں کی بھی جو جسامت تھی, ان کی جو قد و قامت تھی, ان کے اندر جو طاقت تھی, وہ گدھ جیسے بڑے نہیں تھے, وہ شتر مرغ جیسے بڑے بڑے جو ہے گدھ نہیں تھے, وہ چڑیا پرندے نہیں تھے, بلکہ چھوٹے چھوٹے فاختہ کبوتر جیسے چھوٹے چھوٹے پرندے تھے. اور کتنے ہی چھوٹے پرندے, اور پھر ان کی چونچیں کتنی چھوٹی چھوٹی, پھر ان کے پنجے کتنے چھوٹے ہوں گے, اور پھر ان پنجوں میں اور ان چونچوں میں ایک ایک جو ڈھیلا جو ہے پکڑ کر کے لائے تھے. وہ ایک ڈھیلا, یعنی ایک پرندے کے پاس 3 ڈھیلے تھے, 2 پنجوں میں 1 منہ میں. اور ڈھیلے بھی کیسے تھے, دیکھیے اللہ کی قدرت, دیکھیے اللہ جب کسی چیز کی حفاظت کرنے پر آتا ہے تو کیسے حفاظت کرتا ہے. وہ پہاڑی علاقہ تھا, اللہ تعالیٰ چاہتے اگر ان فرشتوں کے ذریعے سے بھی حفاظت کرانی تھی تو اللہ تعالیٰ چاہتے کہ پہاڑی علاقہ تھا, لہٰذا پہاڑ کے ذرات اور پہاڑ کے جو ڈھیلے ہوتے ہیں, نوکیلے ڈھیلے, وہ ان کے منہ میں ڈلوا دیتے, وہ نوک آ کر کے لگتی, یہ لوگ ہلاک ہو جاتے. لیکن اس میں جو لفظ آیا ہے کہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل, کہ پکی ہوئی مٹی سے نشانہ لگا کر مار رہے تھے. پکی ہوئی مٹی کے پتھر سے, یعنی مٹی کا گارا بنایا جائے پھر اس کو سکھا دیا جائے, اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے, اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے. پھر کتنے چھوٹے چنے کے دانے کے برابر ان کے منہ میں آئے ہوں گے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھیجا, اور ان لوگوں نے اوپر سے آ کر کے ان کے اوپر جو پتھر چھوڑنا شروع کیے, اس کی تاثیر اللہ نے ایسی بنا دی تھی ان پتھروں کی ذرا ذرا سے, کہ جس کے لگتا تھا اگر سر میں لگا تو سر میں داخل ہو کر کے نیچے سے نکل جاتا تھا, چیر کر کے نکل جاتا تھا. ان کے اندر جو ہے زخم ہو جاتا تھا, پیپ نکلنے لگتا تھا, زخم پکنے لگتا تھا. لہٰذا معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے گوشت کے لوتھڑے اور گوشت کے ٹکڑے کٹ کر کے گرنے لگے. آئے تھے کس لیے, کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے. ایک بندے نے صرف ایک جواب دیا کہ ان للبیت ربا یحمی. بھروسہ دیکھیے اللہ پر, اللہ پر بھروسہ ایسا تھا کہ اللہ مالک ہے, اللہ بجائے. اگر آج بھی ہم ان حالات میں اللہ پر اس طریقے کا بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی, اللہ کی مدد ضرور آئے گی, نصرت ضرور آئے گی. اس صورت سے ہم کو یہ بھی سبق ملتا ہے. تو ان لوگوں نے بہرحال پرندوں نے اپنا کام کیا, اللہ کے حکم سے. پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے لشکروں کو بھیجا, اللہ نے اپنی فوج بھیجی, اللہ نے اپنی فوج بھیجی اور پرندوں کی شکل میں بھیجی. ان لوگوں نے پتھر چھوڑے, ان کا حال یہ ہوا فجعلہم کعصف مأکول, کہ وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے. ایک تو بھوسے کی کیا اہمیت ہوتی ہے, کیا قیمت ہوتی ہے, پھر وہ کھایا ہوا تو عورت ہلکا ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی وقت نہیں, کوئی بھی ہوا ہے اس کو اڑا کر کے لے جائے. تو اسی چیز کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. کہہ رہے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا, ان کا کیا حشر کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل, اور ان کی چالوں کو اللہ نے جو ہے مٹی میں گویا کہ نہیں ملا دیا, یعنی ان کی چالوں کو, ان کے مکر کو, ان کے فریب کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دیا. جو وہ چال لے کر کے ایک منصوبہ بندی کر کے آئے تھے کہ ہم کعبۃ اللہ کو اٹھا دیں گے, نعوذ باللہ, کچھ نہیں کر پائے. وہ ایک جو ہے اینٹا بھی وہاں کا نہیں اکھاڑ پائے, کچھ نہیں کر پائے. وارسل علیہم طیرا ابابیل, اور اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے ان کی طرف, ان کے اوپر. ترمیہم بحجارۃ من سجیل, جو پکی ہوئی مٹی کے پتھر کو نشانہ لگا کر کے ان کے اوپر مار رہے تھے. فجعلہم کعصف مأکول, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے, وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے. آج بھی اگر اس صورت سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا پختہ ہونا چاہیے, ہمارا ایمان کتنا پختہ ہونا چاہیے. جہاں پر اگر ہم تعداد سے کچھ نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے کعبۃ اللہ کی حفاظت کی ابابیل پرندوں کو بھیج کر کے, پرندوں کے جھنڈ کو بھیج کر کے, کیا آج بھی اللہ تعالیٰ اس مدد دوبارہ کرنے پر قادر نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بدر میں فرشتوں کو اتارا, کیا آج اللہ تعالیٰ کی قدرت نعوذ باللہ ختم ہو گئی, اللہ تعالیٰ کی طاقت ختم ہو گئی کیا؟ اللہ تعالیٰ سے ایک ہی بات مدد کر سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ اس جیسا ایمان بھی لائیں, صحابہ جیسا ایمان لائیں, ان جیسا توکل لائیں, ان جیسا یقین لائیں, اور اپنے ایمان کو پروان چڑھانے کی کوشش و فکر کریں, اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر کریں. اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کوئی بھی بات کہہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو پھر پورا کیا جاتا ہے, کیونکہ ہم نے بھروسے پر کیا, بھروسے پر بات کہی ہے, یقین کی بنیاد پر بات کہی ہے, ایمان کی بنیاد پر بات کہی. تو جو ایمان کی بنیاد پر بات کہی جاتی ہے, اللہ کے یہاں اس کی بڑی عزت ہوتی ہے, اللہ کے یہاں بڑا اس کا احترام ہوتا ہے. اور جو بے ایمانی پر کی جاتی ہے, جو بے ایمانی پر منافقت پر کی جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے لوگوں کو کوئی مدد کا وعدہ نہیں ہے, نصرت کا وعدہ نہیں ہے. جہاں جائیں گے وہاں ہم ذلیل ہوتے رہیں گے جب تک ہم اپنے ایمان کو جو ہے مضبوط اور مستحکم کرنے کی کوشش و فکر نہیں کریں گے. اسی چیز کو یہ سورت سے سمجھ میں آتا ہے. اب اس سے پہلے جو ہم نے بتایا کہ جب یہ واقعہ ہوا فیل کا, ہاتھی والا, اس سے پہلے عزت بہت تھی قریشیوں کی.
اب جب یہ واقعہ ہو گیا، سب مرا کر کے چلے گئے، ابرہہ بھی وہاں اپنے صنعاء اور یمن پہنچتے پہنچتے وہ بھی آخر میں مر گیا، بہت تکلیف ہوئی اس کو آخر تک کہ وہ بھی مر گیا۔ بتاتے ہیں کہ ایک ہاتھ کے برابر اس کا گوشت بچا تھا، آخر میں کٹ کر کے گر گیا تھا وہ راستے میں۔ یہ حال ہوتا ہے جب اللہ پر جو ہے کوئی پکا ارادے کے ساتھ بد دعا دیتا ہے۔ تو جب یہ واقعہ ہو گیا، جتنے قبیلے والے اوپر پہاڑوں پر چڑھے تھے، عبد المطلب اور ان کے خاندان والے، ان کے قبیلے والے سب اتر کر کے نیچے آئے، اور یہ بات دھیرے دھیرے پورے عرب میں پھیل گئی اور پورے جو دنیا میں پھیل گئی۔ اب ان لوگوں کی عزت اور زیادہ ہونے لگی، اب ان کی عزت اور زیادہ ہونے لگی کہ گویا کہ یہ اللہ والے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کی ہے، کعبۃ اللہ کی حفاظت کی، ان لوگوں کی عزت اور بڑھ گئی۔ اور ابھی ہم نے بتایا جیسا کہ آگے سورہ قریش میں فرما رہے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔